اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات بھیجتا ایک اور صلوات بھیجتے ہیں بابا قرآن مجید کا پہلا سورہ جسے آپ حضرات سورہ حمد کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ عجیب و غریب سورہ ہے کہ جس میں حمد کرنے کا سلیقہ بھی ہے، جس میں دعا کرنے کا انداز بھی ہے، جس میں اللہ نے اچھے اور برے کی پہچان بھی بتائی ہے، اور اللہ نے راستوں کو بھی معین کر دیا ہے کہ کس راستے پر چلنا چاہیے اور کس پر نہیں چلنا چاہیے، کس کے ساتھ رہنا چاہیے کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ مختصر لفظوں میں کہ سورہ میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، اور پہلا سورہ ہے، سارا قرآن سمٹا ہوا اسی سورہ میں ہے، اور اس سورہ کی کیا شان ہے یہ تو مولا کائنات ہی نے ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب سورہ حمد انتشار میں آ جائے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور جب قرآن سمٹ جائے تو سورہ حمد کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کسی مرض سے شفا نہ ملے تو تمہیں چاہیے ہے کہ سورہ حمد سے شفا حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ اپنے آپ میں دعا بھی ہے اور اپنے آپ میں شفا بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شفا کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہی سورہ جب سمٹتا ہے تو بسم اللہ بنتی ہے، اور جب بسم اللہ سمٹتی ہے تو بائے بسم اللہ بنتی ہے، اور جب بائے بسم اللہ سمٹتی ہے تو نقطہ بنتا ہے، اور جب تک نقطہ وجود میں آتا ہے تو اسی کو علی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اس سورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز ممکن نہیں۔ سب سے پہلے یہی سورہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ انسان پڑھے گا۔ نماز اسی سورہ سے شروع ہوگی اور بسم اللہ پڑھنا پڑے گی، لیکن غور طلب یہ ہے کہ انسان کو سورہ حمد تو بہرحال پڑھنا پڑے گا، چاہے وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھے یا بغیر بسم اللہ کے پڑھے، لیکن اسے سورہ حمد کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ دیکھیے پڑھنا ہی پڑے گا۔ اب یہاں کے اوپر ایک بات ذرا سی غور کرنے کی ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بسم اللہ اس سورہ کا جز نہیں ہے، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے،
لیکن اس میں لوگ بحث کرتے ہیں اگر بسم اللہ کو ہٹا لیا جائے تو صرف اور صرف 6 آیتیں رہ جاتی ہیں، لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ بسم اللہ کو ہٹا لینے کے بعد بھی لوگ اسے سبع مثانی کہتے ہیں۔ اس سورے کو کچھ لوگوں نے مکی کہا ہے، کچھ لوگوں نے مدنی کہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مکی بھی ہو سکتا ہے اور مدنی بھی ہو سکتا ہے، علماء کرام میں اختلاف ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکی ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مدنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مکی بھی ہو سکتا ہے اور مدنی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ سورہ ہے کہ جو 2 بار نازل ہوا، اور جب 2 بار نازل ہوا تو ایک بار ہو سکتا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوا ہو اور ایک بار مدینے میں نازل ہوا، تو لہذا اس نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے مکی بھی کہا جا سکتا ہے، اسے مدنی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ دیکھیں عالمین کا رب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے یہی کہہ دیا کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد میں منزل آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتے ہیں تو یہاں پہ آ کے بحث کرتے ہیں کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم تو صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر یا علی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے بھیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے پہلے جب الحمدللہ کہہ دیا کہ ساری تعریفیں اس کی ہیں اور اسی کے لیے ہیں، تو پھر اب کسی اور کی تعریف کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بھئی کیا معنی رکھتا ہے کہ کسی دوسرے کی تعریف کی جائے کہ یہ جناب ایسے ہیں، فلاں جناب ایسے ہیں، اور یہ فلاں صاحب ایسے ہیں اور فلاں صاحب ایسے ہیں، ہمارے ابا ایسے تھے اور ہمارے دادا ایسے تھے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو پھر کسی کی تعریف کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس لیے کہ یہی تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ صاحب ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر علی سے مدد کیوں مانگی گئی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو پھر کسی اور کی تعریف کیوں کی گئی؟ بھئی کسی اور کی تعریف کیوں کی گئی؟ تو ان کا صاحب آپ سمجھے نہیں، اصل میں مخلوق کی تعریف بھی خالق کی تعریف ہوتی ہے۔ دیکھیے مخلوق کی تعریف بھی خالق کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس خالق نے مخلوق کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ لائق تعریف ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ مخلوق کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، ویسے ہی علی سے مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، خیال سے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ اب میرے خیال سے آپ ذرا یہاں پہ آ جائیں، اس لیے کہ مجھے پہنچنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد، تھوڑا سا ادھر آئیے، تھوڑا آئیے، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ آج کی اس مجلس میں سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، مولا کے صدقے میں بآواز بلند صلوات پڑھیں، جیسے مجلس ہوتی ہے ویسے مجلس سنا۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد، بس پوری طرح سے متوجہ ہو جائے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اگر مخلوق کی بھی تعریف کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق کی تعریف ہوئی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کی انسان تعریف کرے۔ دیکھیے اس کی انسان تعریف کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف گھوم پھر کے اللہ کی طرف جاتی ہے اور اللہ ہی سے منسوب ہوتی ہے، اس لیے کہ تعریف صرف اسی کی ہے۔ دیکھیے تعریف صرف اسی کی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے محمود کہا گیا ہے۔ دیکھیے محمود کہا گیا ہے، محمود کے معنی کیا ہے؟ محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ دیکھیے جس کی تعریف کی جائے اسے کہا جاتا ہے محمود۔ اللہ کو محمود اسی لیے کہا جاتا ہے، سنیے گا وقار صاحب، محمود اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری تعریفیں اس کی ہیں، اس لیے کہ جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے
وہ گھوم پھر کے اللہ کی طرف جائے گی۔ آپ نے کہا سورج کیا خوبصورت ہے، روشنی دیتا ہے، اللہ نہ بناتا تو یہ روشنی نہ دیتا۔ چاند کی چاندنی کا کیا کہنا، اگر وہ نہ عطا کرتا تو یہ چاندنی نہ دیتا۔ ان ستاروں کی چمک کا کیا کہنا، اللہ نہ خلق کرتا تو یہ ستارے نہ چمکتے ہوئے نظر آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمود ہے، اس لیے کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے نام محمود سے مشتق کر کے ختمی مرتبت کا نام محمد رکھا۔ دیکھیے محمد رکھا، اور کیا محبت سے نام یہ محمد رکھا کہ آواز دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا نبی ہے۔ نام ہی ایسا ہے کہ جب تک لب کو لب نہ چوم لے تم اس کا نام نہیں لے سکتے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں کہ ختمی مرتبت کا نام ہی محمد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک لب کو لب نہ چومے، ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ جو لوگ بوسے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی جب نام لیں گے تو لب کو لب نہ چومے گا تو نام نہیں لے سکتے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ آپ کو فرما رہے ہیں اللہ کا انتقام ہے کہ نام ہی رکھا محمد۔ دیکھیں نام ہی رکھا محمد۔ اب ان کی شان بیان کی ختمی مرتبت کی کہ یہ اول مخلوق ہیں، یہ نوری ہیں، یہ خاک سے پیدا نہیں ہے، یہ نور سے خلق کیے گئے ہیں، یہ میرا پیارا نبی ہے، اس کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اس کے صدقے میں نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اللہ نبی کی تعریف کر رہا ہے، اللہ نبی کے حالات بیان کر رہا ہے، اللہ نبی کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ یہاں لفظ ہے محمد، وہ ہے محمود، یہ ہے محمد۔ دیکھیے وہ ہے محمود، یہ ہے محمد۔ محمود کے معنی ہیں جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں، اور محمد کے معنی یہ لکھے گئے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ دیکھیے اسے محمد کہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمانوں نے کیسے اس بات کو قبول کر لیا، اور کیوں شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں دیا، اور کیوں یہ نہیں کہا کہ سب مسلمان غالی ہیں، اللہ سے آگے کوئی کیسے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کی تو تعریف کی جائے اور محمد کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن معنوں پر غور کریں، محمود اسے کہا گیا کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد اسے کہا گیا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب جب ہم نے معصومین کی طرف رجوع کیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ محمود اس لیے ہے کہ ساری کائنات اس کی تعریف کرتی ہے، اور یہ محمد اس لیے ہے کہ وہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ محمد اس لیے ہیں کہ وہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیے وہ ان کی تعریف کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات جب اس کی تعریف میں لگی ہوتی ہے تو وہ ساری کائنات کی تعریف میں اپنی تعریف ملا کے ان کی تعریف کرتا ہے، لہذا انہیں محمد کہا گیا۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، پوری توجہ سنیے گا، جملہ میں یوں ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا بغیر کسی تمہید کے کہ جس کی ساری کائنات تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی محمود تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی محمد تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد، ایک باواز بلند صلوات بھیج دے محمد والے۔ کہ یہ شان ہے آل محمد کی، لیکن افسوس اسی پہ ہے کہ لوگوں نے آل محمد کو پہچانا نہیں، اور ذرا سی بات پہ بحث کرنے لگتے ہیں۔ ان کا صاحب یہ کیسے کہہ دیا، وہ کیسے کہہ دیا، اور یہاں بڑھا دیا اور وہاں بڑھا دیا۔ خدا کی قسم آپ کے سامنے میں کیا عرض کروں، بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ آل محمد کو کسی نے پہچانا ہی نہیں، اور میں یہ برابر عرض کرتا ہوں کہ جو نہ سمجھ میں آئے اسی کو علی کہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نہ سمجھ میں آئے اسی کو علی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری بلندیوں تک تمہارا دائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتی،
دیکھیے میرے بلندیوں تک تمہارا دائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حدود کو چھو نہیں سکتی ہماری فکر۔ بہت آسانی سے عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں وہاں تک تو علی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علی کی حد نہ تلاش کیجئے، آپ اپنی فکر کی حد تلاش کیجئے۔ جو آپ کی فکر کی حد ہے اس سے آگے ہیں علی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں؟ اب یہ کہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور اس کے بعد ہم پر یہ اعتراض کہ صاحب آپ آل محمد کو سمجھتے نہیں اور کسی کی بات آپ سمجھتے نہیں، آپ کسی کا اور تذکرہ کرتے نہیں، آپ کسی کا اور ذکر کرتے نہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم تو ذکر سب کا کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی ہم سے ذکر کسی کا سننا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم آغاز بھی بیان کرتے ہیں، انجام بھی بیان کرتے ہیں، اور جس نے جو کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی میدان میں جم کے لڑا ہے تو لڑنا بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی ڈرا ہے تو ڈرنا بیان کرتے ہیں۔ کوئی چین سے بستر پر سویا ہے تو سونا بیان کرتے ہیں، اور کوئی غار میں رویا ہے تو رونا بیان کرتے ہیں۔ بھئی آغاز بھی بیان کرتے ہیں، انجام بھی بیان کرتے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم آغاز ہی میں رہ جاتے ہیں، لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور جب جھگڑا شروع کر دیتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں ایسا ہوگا، کون تذکرہ کرے جس میں جھگڑا ہونے لگے۔ اسی لیے ہم کسی کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم نے اس کے دامن کو پکڑا ہے کہ جہاں آغاز بھی فضیلت، انجام بھی فضیلت، ماضی بھی فضیلت، حال بھی فضیلت۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھئے یہ در اہل بیت کہ جہاں سے سوائے فضائل کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، لہذا الحمدللہ کہ ہم اگر وابستہ ہیں تو در اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور ہمیں یہ بات کہنے میں قطعی طور پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم الحمدللہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ دیکھیں شیعہ کہلاتے ہیں، اور ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ ولایت علی سے پہچانے جاتے ہیں۔ دیکھیں ولایت علی سے پہچانے جاتے ہیں۔ کہنے کو کوئی کچھ بھی کہے کہ صاحب یہ عمل ہے اور وہ عمل ہے اور ایسا کردار بنائیے اور ویسا کردار بنائیے، خدا کی قسم آپ چاہے سونے کے بن جائیے مگر پہچان صرف ولایت علی ہے۔ اور دلیل سب سے بڑی مسجدوں کی اذانیں ہیں۔ اذان ہماری پہچان نہیں ہے، اذان میں ولایت علی ہماری پہچان ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہمارے کہ یہ ولایت علی ہے کہ جو ہماری پہچان ہے۔ دیکھیے ولایت علی ہے جو ہماری پہچان ہے، اور خدا کی قسم سارے زمانے کے لیے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا ہیں علی؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ میں تو صرف ان توحید خالص پر یقین رکھنے والوں سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ اللہ کو آج تک آپ نے کیا سمجھا؟ پوری توجہ سنیے گا۔ اللہ کا معاملہ جو ذرا ذرا سے کہہ دیتے ہیں، ان کا صاحب اللہ بنائے دے رہے ہیں، اللہ بنائے دے رہے ہیں، اللہ بنائے دے رہے ہیں۔ اللہ کو آپ نے کیا سمجھا؟ ان کا صاحب اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان یہ ہے، صاحب غور کیجئے گا، کہ سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ پوری توجہ سنیے گا، یہاں کہ میں موضوع پر نہیں پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا۔ میں آپ ڈاکٹر صاحب سے بہرحال معذرت کے ساتھ کہ میں ہمیشہ الگ ہی سے پڑھتا ہوں، کچھ موضوع آپ کل سے سنیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ لیکن یہ
کہ دین اللہ کا ہے، اور جب دین اللہ کا ہے تو پہلے اللہ ہی کو سمجھ لیں، تبھی تو دین سمجھ میں آئے گا۔ پوری توجہ سنیے گا، اللہ کی شان یہ ہے، سنیے گا شیبو صاحب، کہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، کوئی اشارے کا جملہ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اشارہ کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ ہے اللہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ہے اللہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ہے اللہ۔ پوری توجہ سنیے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اگر وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، اور یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، اگر ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، اور اگر ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ لامکاں ہے، وہ مکان محدود میں آ نہیں سکتا۔ دیکھیں، مکان محدود میں آ نہیں سکتا۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ وہ، تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں، اور جہاں کہا یہ نہیں اسے مکان محدود میں قید کر دیا، اور جو قید ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو قید ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا صاحب کیا وہ آزاد ہے؟ وہ آزاد بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ آزاد تو وہی ہوگا جو پہلے قید ہو، تو وہ قید کب تھا جو آزاد ہو جائے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر، خدا کی قسم الوہیت بھی ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ مسلمان خواہ خواہ کا اللہ 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 کیا کرتے، کچھ نہیں جانتے۔ آپ کبھی غور فرمائے کہ اللہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب وہ اللہ، اللہ کے لیے اشارہ نہیں ہو سکتا، تو نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اشارے کا جملہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، بالکل اتحاد بین المسلمین والی باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ ابھی اختلاف بھی کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پوری توجہ سنیے گا، بڑی عجیب سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ طوفان سے پہلے بہرحال سکوت ہوتا ہے نا سمندر میں، لہذا میں آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ، راہل سننا جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب آئیے ذرا قرآن پڑھیے، بڑا قرآن کافی ہے۔ اسی سورہ میں کہا جا رہا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ تیری اشارہ ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، تیری اشارہ ہے۔ ہم مسلمان کیا کہے گا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے یہ تیری اشارہ ہے، اور اس کے بعد تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی بھی اشارہ ہے۔ حالانکہ یہ جملہ یہاں کے اوپر غلط ہے، اس لیے کہ لفظ ہے ایاکا، ایاکا ایک ہی ترجمہ ہوگا، یا تیری کہہ لیجئے یا تجھ ہی کہہ لیجئے۔ یہ جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے وہ اسی لیے کہ یہاں کے اوپر جو معنی بدل دیے گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں جگہ لفظ ایا آیا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جو علماء نے ترجمہ کیا ہے وہ یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں۔ اگر تجھ ہی کہہ دیا تو پھر وہی کنفیوژن پیدا ہوگا کہ صرف اس کی مدد چاہتے ہیں اور کسی کی نہیں چاہتے، اور جب کہہ دیا تیری مدد چاہتے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب تیری مدد چاہتے ہیں جس کے ذریعے کرنا چاہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ہمارے وہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اب ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ اب جس کے ذریعے تو کرنا چاہے، جیسے کرنا چاہے، وہ مدد ہمیں قبول ہے۔ تو ہمارے علماء نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے تیری، لیکن تیری بھی اشارہ ہے۔ اور پڑھیے قرآن، حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ اپنی طرف کیا مانے؟ یہ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ طرف کے کیا مانے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جدھر عیسیٰ گئے ادھر ہے اللہ، نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو جدھر تھے ادھر نہیں تھا، تبھی تو اپنی طرف اٹھا لیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اشارے پر اشارہ دیکھتے چلے جائیے۔ ایک آیت سب کو یاد ہے، اچھی طرح سے یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیرے لیے ہیں اور ہمیں پلٹ کے تیری ہی بارگاہ میں جانا ہے۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اشارہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اشارہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا صاحب اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کا فرمان سنیے سورہ قاف میں، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔
قریب بھی اشارہ ہے، قریب ہوں دور نہیں ہوں. دیکھیے قریب ہوں دور نہیں ہوں. نحن اقرب، نحن اقرب، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. تو بھیا جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں تو پھر قربتاً الی اللہ کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، غور طلب ہے یا نہیں ہے؟ اب جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے کیا نیت کی؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم قریب ہیں. تو جب یہ قریب ہے تو پھر قربتاً الی اللہ کیا مانے بھائی؟ قربتاً الی اللہ کیا مانے؟ روزہ رکھا قربتاً الی اللہ، حج کرنے گئے وہاں تو مصیبت ہی کر دی، اللہم لبیک. کیا مطلب ہے اللہم لبیک؟ اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. لبیک تو اس کے لیے کہیے جس سے آپ دور ہو، وہ آپ سے دور ہو. جب وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر لبیک کے کیا معنی؟ اللہم لبیک. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اب ایک جملہ تو میں یوں ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں. اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ تم ہمارے قریب ہو. وہ قریب ہو سکتا ہے ہم سے، لیکن ہم اس کے قریب ہوں یہ ممکن نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم ممکن الوجود ہیں، وہ واجب الوجود ہے. ممکن الوجود، پوری توجہ سنیے گا، ذرا سی گاڑی ہو گئی ہے، پوری توجہ سنیے گا، آسان نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ممکن الوجود کے معنی کیا ہے؟ ممکن الوجود عاجز ہے، ہم اس کے قریب اپنی عاجزی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے. لیکن واجب الوجود قادر ہے، وہ اپنی قدرت سے ہمارے قریب ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے وہ ہمارے قریب ہو سکتا ہے، ہم اس کے قریب نہیں ہو سکتے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں، لیکن تم ہمارے قریب ہو یہ نہیں ہے. ہم تمہارے قریب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہو سکتے ہیں لیکن تم ہمارے قریب نہیں ہو سکتے. ایسے ہی نبی نے فرمایا کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے. یہ نہیں کہا ہے. یہ بہت آسانی سے میں نے بات آپ کے ساتھ کی کہ ہم تمہارے قریب ہیں. بالکل ویسے ہی نبی نے فرمایا کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، لیکن تم ہمارے جیسے بشر ہو ایسا نہیں. بالکل ویسے ہی جیسے تم اللہ کے قریب نہیں. اگر قریب ہوتے تو قربتاً الی اللہ کہہ کے نماز نہ پڑھتے. دیکھیں نماز نہ پڑھتے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اب دیکھیں یہاں سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ ہر ایک نہیں سمجھ میں آئی، لیکن ماشاءاللہ یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں یہ تو بہرحال متفقی رہیں گے مکمل طور پر. اور بہرحال لائیو جا رہی ہوگی تو ہر سننے والا تو نہیں متفق ہو سکتا، اور ہر ایک کی قسمت میں بھی نہیں ہے کہ اس بات سے متفق ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پورے چیلنج سے عرض کر رہا ہوں. اگر غلط ثابت کر دیجئے مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں، میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں. ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب. نحنوں کا لفظ ہے، نحنوں جمع کا صیغہ ہے، نحنوں جمع کا صیغہ ہے، واحد نہیں کہا ہے. ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. قرآن میں اللہ نے جب گفتگو کی ہے تو کہیں واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اور کہیں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. ہم نے علماء سے پوچھا کہ جمع کے صیغے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو احد ہے، اس کا کون شریک؟ وہ تو لا شریک. تو نے کہا آپ سمجھے نہیں. جب وہ کام، پوری توجہ سنیے گا جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جب وہ کوئی کام کسی وسیلے سے کرتا ہے تب وہ ہم کا صیغہ استعمال کرتا، جمع کا صیغہ استعمال کرتا. قرآن نازل کرنے میں اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا،
لہذا اس نے کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب معلوم ہوا کہ جہاں وسیلہ ہوگا وہاں جمع کا صیغہ ہوگا. اب جب قربت والی بات آ رہی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، وہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب تو ہے مگر کسی وسیلے سے نہیں. توجہ فرما رہے ہیں بھائی، کسی وسیلے سے. اب جس کو اس نے وسیلہ بنایا ہے تو وہ وسیلہ ایسا ہے کہ اس کی قربت ہی اللہ کی قربت ہے. بھائی اس کی قربت ہی اللہ کی قربت ہے. تو اب اس وسیلے کو تلاش کیجئے، کون ایسا ہے کہ جس کی قربت کو اللہ کی قربت کہا جا سکتا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس کی آنکھوں کو اللہ کی آنکھیں کہا جائے گا، جس کے چہرے کو اللہ کا چہرہ کہا جائے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. اب آپ نے غور فرمایا کہ اصل میں ان کی قربت یہ قریب ہیں. اب جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جہاں اللہ رہتا ہے وہاں علی رہتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. لہذا جملوں کو آسان کر کے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب ان کی قربت ہی اللہ کی قربت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں یہ ہیں. دیکھیے جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں یہ ہے. جہاں چاہے اسے یاد کر کے سجدہ کر لو اس لیے کہ ہر جگہ وہ ہے، اور جہاں چاہے علی کو مدد کے لیے پکار لو ہر جگہ یہ بھی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. کیونکہ انہی کی قربت اللہ کی قربت، کیونکہ انہی کی قربت اللہ کی قربت ہے. اب معلوم ہوا کہ ان کی قربت اللہ کی قربت ہے تو ان کی طرف جانا ہی اللہ کی طرف جانا ہے، اور انہی کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے. دیکھیں انہی کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے. اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب کو پلٹ کے میری ہی بارگاہ میں آنا ہے، اس لیے کہ جو میری بارگاہ ہے وہی اللہ کی بارگاہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ ہے وہی میری بارگاہ ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. لیکن افسوس کہ آل محمد کو نہیں سمجھا، اور ذرا سے میں بحثیں یہ کیسے وہ کیسے وہ کیسے وہ کیسے. خدا کی قسم مسلمانوں کی زندگی اسی میں کٹی جا رہی کہ ہر چیز میں کیوں. مولا کائنات نے عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا. امام نے ارشاد فرمایا اپنے چاہنے والوں کو بٹھا کے کہ دیکھو کبھی کیوں نہ کہا کرو. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیوں؟ آپ غور فرما رہے ہیں. امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تمہاری مجبوری بن گئی، یہ تمہاری مجبوری بن گئی. کیوں؟ اس لیے نہ کہا کرو کہ اس کی ایجاد ابلیس نے کی تھی. سب سے پہلے ابلیس نے پوچھا تھا کیوں سجدہ کروں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. سب سے پہلے اس نے پوچھا. دیکھیے مولا کائنات ظاہر سی بات ہے کہ جو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں وہ بات ہی الگ ہے، اس میں کوئی بات کہنے والی نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ایجاد ابلیس نے کی ہے. سب سے پہلے اس نے پوچھا تھا کیوں. اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. اب آسان بھی دو چار باتیں سن لیجئے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، دیکھیے سجدہ نہیں کیا، لیکن ملائکہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا رہا مگر روکا نہیں. نہیں کہو کیا رہا. دیکھیے خود سجدہ اس کی نہیں سمجھ میں آیا، نہیں کیا، مگر جو کر رہا تھا اسے روکا بھی نہیں. بھئی اسے روکا بھی نہیں. میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ یہ سجدہ ہو رہا ہے، ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، ابلیس نہیں کر رہا ہے. ابلیس خود سجدہ نہیں کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، نکلنے پر تیار ہے، لیکن جو سجدہ کر رہا ہے اسے روکنے پر تیار نہیں ہے. نہیں غور فرمایا آپ.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اس کی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ خود نہیں مان رہا ہے، مگر جو کر رہا ہے وہ عمل اسے روک بھی نہیں رہا ہے۔ آج نہ جانے کیسے مسلمان ہیں کہ جب ہم عزا خانے میں جا کے سجدہ کرتے ہیں تو یہ خود تو کرتے نہیں ہیں، ہمیں بھی روکتے ہیں۔ اما جو کام ابلیس نہ کر سکا وہ یہ کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں تو سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیم تھا، سجدہ تعظیم، یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ازرو قرآن تعظیم میں سجدہ کرنا اگر جائز نہ ہوتا تو اللہ ملائکہ کو حکم نہ دیتا۔ ملائکہ کو حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سجدہ، اب جب ابلیس کی بات آتی ہے تو یہ مسلمان تڑپ تڑپ کے کہتے اصل میں اس نے تو سجدے سے انکار کیا تھا، اصل میں اس نے تو سجدے سے انکار کیا تھا۔ خالی یہ نہ دیکھو کہ سجدے سے انکار کیا تھا، یہ دیکھو کس سجدے سے انکار کیا تھا۔ بھئی یہ دیکھو کس سجدے سے انکار کیا تھا۔ وہ سجدے جو روز آپ مسجد میں کرتے ہیں اس سے انکار نہیں تھا، وہ تو کر ہی رہا تھا، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کر رہا تھا، ان سجدوں کا صلہ بھی لے چکا تھا، دیکھیں سجدوں کا صلہ بھی حاصل کر چکا تھا، لیکن سجدہ تعظیمی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ سجدہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے غور فرمایا تو یہ سجدہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ سجدہ ہر ایک کی نہیں سمجھ میں آتا، جو ملک صفت ہوتا ہے۔ اے صلوات پڑھیں محمد والے، اسی کی سمجھ میں آتا۔ اب ایک الگ رخ سے بھی ایک بات آپ کے سامنے اس کو ابلیس نے اللہ، آسانی ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بڑی نازک سی بات ہے کہ ابلیس کی خطا کیا تھی، ابلیس کی خطا، ارے صاحب اس نے تو اللہ سے بھول گیا، اللہ سے، لیکن آپ غور تو کریں کہ اللہ سے بھول تو گیا، اللہ سے بحث بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ کو ماننے سے تو انکار نہیں کیا۔ ماننے سے تو نہیں انکار کیا، مان تو رہا تھا، کہاں مان رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ مسلمان کیا اللہ اللہ کریں گے جیسا وہ کر رہا تھا، آپ غور کر رہے ہیں، وہ اللہ کا، اور صرف اللہ ہی اللہ کر رہا تھا، صرف اللہ ہی اللہ کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو اسے چاہیے تھا وہ بھی غیر اللہ سے نہیں مانگ رہا تھا، اللہ ہی سے مانگ رہا تھا۔ بھئی اسے قیامت تک کی زندگی چاہیے تھی، اس نے کسی اور سے نہیں مانگی، اللہ سے مانگی۔ دیکھیے اللہ سے مانگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کا قائل تھا کہ بس اللہ اللہ، اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو۔ یہی تو ہے نا معاملہ، یہی تو مسلمان کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا صحیح نہیں ہے۔ ابلیس بھی یہی کہہ رہا تھا، اسے زندگی چاہیے تھی، اس نے اللہ سے مانگی، اللہ نے زندگی دے بھی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ بھی کر رہا تھا اور جو مانگ رہا تھا وہ اللہ ہی سے مانگ رہا تھا۔ خطا کیا تھی؟ کہ خطا، دیکھیں بس جملوں پر غور کیجئے گا، بہت ہی آسان سی لفظوں میں آپ کے سامنے اس کا خطا بس اتنی سی تھی کہ اللہ نے جسے صاحب فضیلت بنایا تھا اس کی فضیلت سے اس نے انکار کر دیا تھا، بس یہ خطا تھی۔ اللہ اللہ بھی کر رہا تھا، سجدے بھی کر رہا تھا، رکوع بھی کر رہا تھا، قیام بھی کر رہا تھا، تسبیح بھی تھی، سب کچھ تھا، مانگ بھی اللہ ہی سے رہا تھا، بس اللہ کے بنائے ہوئے صاحب فضیلت کی فضیلت سے انکار کیا۔ نہ سجدہ کام آیا، نہ تسبیح کام آئی، نہ اللہ اللہ کرنا کام آیا۔ اب معلوم ہوا کہ خوب اللہ اللہ کرو مگر اللہ کے بنائے ہوئے صاحب فضیلت کی فضیلت سے انکار نہ کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔
کہ فضیلت سے انکار نہ کرو، اور جب فضیلت سے انکار کیا اور بحث کی تو اللہ نے کہا نکل جا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، نکل جا، کہا جا رہا ہوں قیامت تک کی زندگی دے دے۔ سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جب اللہ نے پوچھا کہ کیوں بھائی کائے کے لیے زندگی چاہیے، کہا بہکاؤں گا، تھا سچا، یہ نہیں کہا اس نے کہ میں جا کے تبلیغ کروں گا، جماعت لے کے گھوموں گا، بہکاؤں گا۔ اب اگر بہکانے کے لیے تو مجھے زندگی دے سکتا ہے تو دے دے۔ اس نے آواز دی کہ تو مجبور ہے، میں قادر ہوں۔ بہکانے کے لیے زندگی مانگ رہا ہے، لے زندگی، مگر بندگی چھوڑتا جا۔ زندگی تو قیامت تک کی دے دی، نہیں توجہ فرمائی، زندگی تو قیامت تک کی دے دی، مگر بندگی چھین لی۔ دیکھیے بندگی چھین لی۔ آدم کے دشمن کو قیامت تک زندہ رہنے کا تو حق ہے، مگر اللہ کا بندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ دیکھیے بندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مستحق بنا دیا عذاب کا، اور جو عذاب کا مستحق ہو جائے وہ بندہ نہیں رہتا، زندہ رہ سکتا ہے، بندہ نہیں رہتا۔ اب کسی کے سن کے اوپر فخر نہ کیجیے گا کہ اتنے برس زندہ رہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، زندہ رہے تو یہ بھی دیکھیے کہ یہ زندگی جو ملی ہے وہ کیسی زندگی ملی ہے، ابلیس کی طرح تو نہیں پائی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، آپ غور فرما رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے زندگی عطا کر دی، زندہ رہنے کا حق ہے، بندہ رہنے کا حق نہیں۔ یہ آدم کا دشمن ہے، اللہ نے آواز دی کہ آدم کے دشمن کو قیامت تک زندہ رہنے کا حق ہے، مگر میرے بندہ رہنے کا حق نہیں۔ حارث فخر آدم کا دشمن بن کے آیا، نبی نے لعنت کی، بندگی گئی، سر پر پتھر گرا، زندگی گئی، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ آدم کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق ہے، بندہ رہنے کا حق نہیں، لیکن دشمن علی کو نہ زندہ رہنے کا حق ہے نہ بندہ رہنے کا۔ اس لیے کہ یہ فخر آدم، بندگی اور زندگی، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا ہے تو کربلا کی سرزمین پر دیکھا۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو لوگوں کی بندگی سمجھ میں بھی نہ آتی، اور کربلا نہ ہوتی تو اسلام کو زندگی بھی نہ ملتی۔ زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر رلا رلا کے مارا گیا، حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گئے۔ آج 20 محرم، آج امام کا 10واں کہلاتا ہے، لیکن یہ خالی امام کا 10واں نہیں ہے، کربلا کے 72 شہداء کا 10واں۔ آج علی اکبر کا بھی 10واں ہے، آج قاسم کا بھی 10واں ہے، آج علی اصغر کا بھی 10واں ہے، آج آقا حسین کا بھی 10واں۔ قافلہ کربلا سے جا رہا، جب قافلہ چلنے لگا تو شہزادی رباب نے
جناب سکینہ سے کے لیے پوچھا جناب زینب سے کہ بی بی زینب سکینہ آپ کے پاس تو نہیں ہے؟ شہزادی زینب نے فرمایا کہ بی بی رباب ہم بھی آپ سے یہی پوچھنے والے تھے کہ سکینہ آپ کے پاس ہیں؟ کہا سکینہ نظر نہیں آتی۔ تلاش جاری ہوئی، سکینہ نہیں ملی۔ خدا لعنت کرے شمر ملعون پر کہ جس نے کہا کہ میں سکینہ کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ اور وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا فرات کے کنارے پہنچا ایک ایسے لاشے کے پاس کہ جس کے شانے قلم ہو چکے تھے۔ آواز دی اور کہتا ہے کہ عباس ہم تو سمجھے تھے کہ سکینہ تمہارے پاس ہے۔ وہاں سے چلا ایک کڑیل جوان کے لاشے کے پاس آیا اور آ کے آواز دی علی اکبر ہم تو سمجھے تھے کہ تمہاری بہن تمہارے پاس بیٹھی رو رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد کچھ دیر کھڑا رہا، پھر گھوڑا دوڑاتے ہوا اس نشیب میں پہنچا کہ جہاں حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ دیکھا کہ سکینہ کٹی ہوئی گردن پر منہ رکھے ہوئے رو رہی۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بی بی قافلہ تیار ہے۔ جناب سکینہ فرما رہی ہیں کہ اے شمر سب کو اسیر کر لیا، سب کو لے جا، ہمیں چھوڑ جا۔ کہا سکینہ تم اس جنگل بیابان میں اکیلے کیوں رکنا چاہتی؟ جناب سکینہ نے فرمایا کہ یہ نہ پوچھو کہ میں کیوں رکنا چاہتی۔ کہا نہیں بتاؤ کہ کیوں رکنا چاہتی۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ ظلم تو نہ کرے گا۔ کہتا ہے اچھا بتاؤ۔ جناب سکینہ نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، سارا قافلہ تو نے اسیر کر لیا، سب کو لے کے چلا جائے گا۔ کہاں میں لے کے چلا جاؤں؟ کہا سن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارے جد کے ایک بوڑھے صحابی تھے جنہیں ابو ذر کہا جاتا تھا، ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور انہیں مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک صحرا میں ابو ذر کو موت آ گئی، بچی کمسن تھی پاس بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ بچی جا کے راستے پر بیٹھ گئی۔ ایک قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو اس بچی نے آواز دے کے کہا کہ ایک قافلے والوں یہاں نبی کے صحابی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ وہ قافلے والے آ گئے، انہی نے آ کے غسل و کفن دیا، ابو ذر کو سپرد خاک کیا، اس بچی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے بھی سوچا ہے جب سب چلے جائیں گے تو میں بھی جا کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، شاید کوئی قافلہ آ جائے، اور جب قافلہ آئے گا تو میں آواز دوں گی ایک قافلے والوں یہاں نبی کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، شاید کوئی میرے بابا کو غسل و کفن دے دے، میرے بابا کو سپرد خاک کر دے۔ شمر نے سنا اور اس کے بعد ہنس کے کہتا ہے کہ اگر قافلہ نہ آیا تو پھر کیا کرو گی؟ جناب سکینہ نے فرمایا کہ اگر قافلہ نہ آیا تو کوئی بات نہیں، پھر میں دریا تک جاؤں گی، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں جتنا بھی پانی آئے گا اتنا پانی لے کے آؤں گی، اس کٹی ہوئی گردن پر چھڑک کے آواز دوں گی اے بابا چچا تو نہ لا سکا لیکن یہ بیٹی پانی لائی ہے، اے بابا پانی پی لو۔ شمر کا ظالم ہاتھ با رخساروں پر تماچے لگے، سکینہ فرش پر تڑپنے لگی، سید سجاد نے اٹھا لیا، واہ حسینہ عالیہ واہ عالم الذین ظلموا قوم